احتشام صاحب، یہ جو ساری اب سچویشن بن گئی ہے اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک تو محسن نقوی صاحب کا بھی بڑا اہم رول بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنماؤں ہیں ان سے آج ملاقات بھی اس سلسلے میں کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب سچویشن بن رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہیٹ کافی بڑھ چکی ہے. جس طرح سے منڈے کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی شرجیل انعام میمن صاحب نے، انہوں نے بھی کافی یہاں سے بیان بازی کی، پھر وہاں سے پھر جواب آیا، اور اب پھر معافی کا مطالبہ ایک بار پھر بڑھ گیا، بلکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی سٹرونگ ہو چکا ہوا ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں آگے منظرنامہ کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں آمنہ، سیاسی منظرنامہ تو بہت الجھا ہوا ہے، اور سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے. ابھی محسن نقوی صاحب نے جس طرح ملاقات کی زرداری صاحب کے ساتھ، آج ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، اور کہا جا رہا ہے کہ جو زرداری صاحب نے مطالبات رکھے ہیں یا جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں چیزیں شیپ اپ ہوں، وہ اس حوالے سے وہ بات کریں گے. اچھا، بظاہر یہ لگتا تھا پہلے 2-3 دنوں میں کہ معاملات اتنی تیزی کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے، چیزیں یہ فائر فائٹنگ ہو جائے گی، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اب 2-3 چیزیں ہیں، اس میں آپ کو بڑی ایک خبر بھی بتاؤں گا کہ جہاں اصل جھگڑا پھنسا ہوا ہے. اب نہ دیکھیں، ہم روز بات کرتے ہیں بیروزی انکم سپورٹ پروگرام کی کہ جی وہ 820 بلین روپے کا پروگرام ہے، اس پہ جھگڑا ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ 25,000 روپیہ دیا جائے سیلاب زدگان کے لیے، اور مریم بی بی کہتی ہیں نہیں، یہ پیسہ ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ایمرجنسی لگائی جائے، انٹرنیشنل مدد مانگی جائے. مریم نواز نے کہا ہم بھیک نہیں مانگیں گے. تو یہ تو بیان بازی ہوتی رہی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ہے کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے آمنہ، یہ سٹال ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو روبینہ خالد صاحبہ ہیں، جو MNA بھی ہیں اور اس کی چیئر پرسن بھی ہیں، ان کے جو سیکرٹری ہیں نا، ان کا نام ہے عامر احمد علی. یہ CDA کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب کے بہت ہی جو پرنسپل سیکرٹری کانفیڈنٹ ہوتے تھے، ان کے جس کو کہتے ہیں یہ بیٹے ہیں، اور جس طریقے سے چیزیں لے کے جا رہے تھے، ان کے خلاف بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ روبینہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے وجہ سے میں کام نہیں کر سکتی. دوسرا یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بورڈ ہے نا، وہ انکمپلیٹ ہے، ان کے بندوں کو نہیں لگایا جا رہا، اور جو بورڈ کے ممبر لگانے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لگا رہے نہیں لگا رہے. نتیجہ تن روبینہ صاحبہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ جو پیسہ میں خرچ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے لوگوں کی بھرتیاں کرنا چاہتی ہوں سندھ میں اور باقی جگہوں پہ، وہ نہیں ہو پا رہی. ایک تو یہ اختلاف کی وجہ بنی ہوئی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے انڈائریکٹ ڈائریکٹ دباؤ اب آئے گا شہباز صاحب کے پاس کہ یہ بورڈ کو مکمل کریں اور فری ہینڈ دیں ان کو، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اسی کے ذریعے اگلا الیکشن ہم جیتنے کی پنجاب میں، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں کوشش کریں گے. اچھا ہم نے دیکھیں اب لڑائی کس طرح ہوئی. میں آپ کو بتاؤں، لڑائی کی بہت سے حوالے سے تو بہت جس کو کہتے ہیں تنقید کا نشانہ جنرلی بنایا جا رہا ہے. جس طریقے سے سوائیت کی بات کی مریم نواز نے، میرا پیسہ میرا پانی، اب ظاہر سی بات ہے یہ ٹوٹلی انکال فار تھے، یہ باتوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کو تیلی لگائی سب سے پہلے شرجیل انعام میمن صاحب نے. جب انہوں نے یہ کہا، آپ کو یاد ہوگا، یہ نہیں یاد تو بتا دوں، جب انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کی قیادت نا تجربہ کار ہے، اب وہ کہا جاتا ہے کہ اتنا ڈائریکٹ ہٹ کیا تھا انہوں نے مریم نواز کو کہ اس کے بعد سے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو بھی شدید غصہ آیا. پھر آپ نے دیکھا اگرچہ 2-3 بلاول بھٹو کے بیانات بڑے اچھے آئے جب وہ گئے ملتان اور قصور، انہوں نے بھی اپنا بڑی تعریف کی، اپنا مریم نواز کی بہت اچھا کام کریں. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ اتنے معاملات خراب ہو گئے کہ مودی کا یار کی بات بھی ہونے لگی، اور جو پلوشہ خان نے اور وقار مہدی نے کل پریس کانفرنس کی ہے وہ مور اوور کر دیا آمنہ نے، یہ کہہ کے کہ چچا بھتیجی کی لڑائی اپنے گھر میں رکھیں، ہمیں بیچ میں نہ لائیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملات خرابی کی طرف چلے گئے. محسن نقوی صاحب کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور زرداری صاحب کے بہت قریب ہیں. زرداری صاحب ان کو بیٹا کہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں CM لگوانا بھی جو ہے نا اس میں زرداری صاحب کا بھی یاد تھا. لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی زرداری صاحب نے بجائے پریزیڈنٹ کو اپنا پرائم منسٹر کو کہتے، انہوں نے محسن نقوی کو کہا کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. اب جو بڑی خبر ہے آمنہ اس حوالے سے آ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے معافی نہ مانگی جائے، لیکن یہ لب و لہجے کی جو تلخی ہے نا اس کو کم کیا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.